السلام علیکم، میں کوائن پیپر میں حاضر ہوں آج کے ٹیکنیکل انالیسز اور کرپٹو نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو کرپٹو سے ریلیٹڈ نیوز اور ٹیکنیکل انالیسز جو ہے وہ سکھا سکیں اور اس کے اوپر مزید اچھی ویڈیوز بنائیں۔ آج کی ڈسکشن آج ہم ڈسکس کریں گے بی ٹی سی، S&P 500 اینڈ DXY US ڈالر انڈیکس۔ ان کو ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے۔ بی ٹی سی کو جی اس ٹائم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جو اسکرین پہ، وہ ہے بی ٹی سی بیٹ کوائن کا چارٹ، BTC USDT۔ آپ کو یہ ایک تھوڑا سا سینیریو ہٹ کے نظر آ رہا ہے، کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جی اس کو کہتے ہیں جی کہ PO3 سیٹ اپ PO3۔ تو یہ لانگ سیٹ اپ PO3 میں نے ڈرا کیا ہوا ہے۔ یہ جو باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں جی PO3 کا سیٹ اپ۔ یہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو ذرا سمجھایا تھا، تو وہ ذرا میں نے عارضی سمجھایا تھا، آج مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو۔ جی یہ یہاں پہ لونا کریش ہوا تھا جی، یہ یہاں پر یہ جو ڈمپ آیا تھا یہ لونا کریش سے آیا تھا۔ یہ جی جب یہ ڈمپ ہوا تھا کرپٹو کا، جو کہ ایکومولیشن زون اس لیے بنا تھا کیونکہ 28 اور 30 ریجن جو تھا، وہ 28 کے ریجن اور 30 کے ریجن جو تھا وہ اس کی سٹرونگ سپورٹ تھا، سٹرونگ ہولڈ تھا، اور یہاں پر لوگوں نے اپنا لونگ لگایا۔ بڑی بڑی مارکیٹس نے، بڑی بڑی کمپنیوں نے اس پہ لونگ لگایا، لیکن وہ یہاں پر ریکٹ ہو گیا سارا، سکویز ہو گیا سارا۔ سکویز کیوں ہوا؟ کیونکہ لونا کریش ہوا اور اس نے ڈمپ لیا۔ اس کے اندر جی PO3 اس لیے ہوتا ہے، ایک بیک اینڈ پہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، اور یہ سرکل کافی حد تک ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں ابھی آپ نے یہاں پر ایکومولیشن ہوا، ایکومولیشن ہونے کے بعد یہاں سے لونگ جو لگے تھے لوگوں کے وہ یہاں سے ریکٹ ہوئے اور مارکیٹ نے ڈمپ لیا۔ ڈمپ لیا تو ایک پینک صورتحال ہوئی، پینک صورتحال ہوئی تو مینوپولیشن سٹارٹ ہو گئی۔ تو جو بڑے بڑے مافیا ہیں، بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، انہوں نے جی مینوپولیشن کی، مینوپولیشن شروع ہوئی اور ابھی تک مینوپولیشن زون میں ہے بٹ کوائن۔ مینوپولیشن زون میں کیوں ہے؟ کیونکہ کسی کو کوئی ایگزیکٹ سمجھ نہیں آ رہی ہے، بڑے بڑے ملکوں کو تک کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی ہم یہاں پر کیا کریں، ابھی مزید ڈمپ۔ کوئی کہہ رہا ہے جی 10K پہ جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے جی 13 پہ جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے 16 پہ جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے 100 پہ آج ہی چلا جائے گا۔ تو یہ مختلف قسم کی صورتحال ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ نے کسی انفلوئنسر کو بالکل نہیں سننا کہ جو کمپنیوں کی باتیں کرتا ہو، اور جی کمپنی یہ کسی کمپنی کے کہنے پہ اور انفلوئنس کا کام کر رہا ہو کہ جی میں بندے جمع کر کے جی میرے پاس اتنے ہزار بندہ ہے تو میں اس طرف مارکیٹ کو لے جاؤں گا۔ یہ کام نہیں کرنا، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اپنا سیکھیں، اپنا کریں، لائنز کو ریڈ آؤٹ کریں، لائنز کو ریڈ آؤٹ کرنا سیکھیں۔ جی لائنز کیا کہہ رہی ہیں ہمیں؟ جی یہاں پر مینوپولیشن ہوئے گی۔ مینوپولیشن میں نے آپ کو بالکل یہی بتایا تھا، اور یہ ہم نے یہ اوپر اسمال باکس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس بڑے باکس کے اوپر چھوٹا سا، یہ اسمال باکس ہم نے اس لیے لگایا تھا کہ یہ اس کا میجر زون ہے جو اس کو بریک آؤٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر یہ بریک آؤٹ کرتا ہے تو دوستو یہ 28 کے اس کے لیے میجر ریزسٹنس بنے گی ٹو بی مین لائن فار بولش۔ مین لائن کیا جی؟ مین اس کا جو میجر سپورٹ زون ہے وہ اس کی میجر ریزسٹنس سسٹم بن گئی ہے، جو یہاں پر میجر اس کا سپورٹ تھا وہ اس ٹائم یہاں سے نیچے سے اس کی میجر ریزسٹنس بن گئی ہے۔ تو اگر یہ اس کو بریک آؤٹ کرتا ہے تو دوستو پھر یہاں پر بریک آؤٹ سکسیسفلی لے اور سٹے کرے اور اس کو اپنے ری ٹیسٹ کر کے اپنی سپورٹ دوبارہ سے اس کے اوپر کیپچر کر لے ری ٹیسٹ لینے کے بعد، تو دوستو یہ ایک مضبوط سپورٹ بن جائے گی اگین۔ تو اس کے بعد اس کا ایکسپینشن پیریڈ سٹارٹ ہوئے گا دوستو، یہاں سے اس کا ایکسپینشن پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا کہ مینوپولیشن سے یہ گزر گیا۔ مینوپولیشن کیا جی؟ ساتھ بازاری، ہیرا پھیری، سیدھی زبان میں کہہ لیں ہیرا پھیری مینوپولیشن۔ اس کے بعد ایکسپینشن ہوئے گی، اس کے بعد بٹ کوائن فلرش کرے گا اور اس نے اپنے اپ جائے گا، بل مارکیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے 28 کے سے، جو مین اس کی 28 کے مین اس کی لائن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ری ٹیسٹ اس کو سکسیسفلی کرنا پڑے گا۔ جی سیکنڈلی
آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اورنج لائن جی ایک آ رہی ہے بیچ میں ایک الگ ہی، یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے جی ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کی ہے اور کافی عرصے سے کی ہوئی ہے. یہ کیا ہے جی؟ میں اس کو دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی نیا اگر بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کو سمجھ لگ جائے کیا چیز ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. جی یہ اس کا آل ٹائم ہائی جی، بٹ کوائن کا آل ٹائم ہائی سے لے کے اب تک یہ والی لائن جو ہے اس کی، یہ ریزسٹنس بنی ہوئی ہے اور ایک تگڑی قسم کی ریزسٹنس ہے. اور یہ جی یہاں پر میں ابھی یہ جی 4 آور چارٹ اوپن کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لائن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. 4 آور چارٹ میں اوپن کرنے لگا ہوں. یہ 4 آور چارٹ جی تو دوستو یہ جو بیزوی سرکل ہم نے لگایا ہے، اب اس وقت دوستو میں یہ جو آپ کو سمجھا دیا یہ میں ریموو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ بہت زیادہ پیٹرنز ہو گئے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں، آپ ذرا مشکل ہو جائے گا. یہ جی میں ایک دفعہ ہٹا رہا ہوں. یہ بیزوی سرکل آپ کو ایک نظر آ رہا ہے. یہ سرکل میں نے اس لائن کی وجہ سے لگایا ہے. دوستو یہ جو لائن ہے یہ اس کو اگر عبور کرتا ہے تو، اور اس کو عبور کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کر کے ہولڈ کر لیتا ہے تو دوستو یہ ایکچول جو بلش فیز ہے جو اس کا سٹارٹ ہوئے گا کہ اس نے مارکیٹ نے کہاں جانا ہے، وہ یہ لائن ڈیسائیڈ کرے گی، کیونکہ فی الوقت یہ اپنے آل ٹائم ہائی کے بعد سے اس لائن کی رسپیکٹ کر رہا ہے اور ہر بار اس لائن کے پاس آتا ہے، لائن کے پاس آ کے ریجیکشن لیتا ہے، اور اس لائن سے ریجیکشن اگر ہوتی ہے تو وہ اس کا ڈمپ ایک بڑا ڈمپ کی طرف جاتا ہے، جو کہ میں نے پروبیبلٹی نمبر 2 لگائی تھی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے پروبیبلٹی نمبر 2 کیوں لگائی تھی پہلا دن سے. اگر یہ یہاں سے اس کو بریک آؤٹ نہیں کر پاتا اور بریک آؤٹ کرتا ہے تو ری ٹیسٹ کے دوران فیل ہو جاتا ہے، ری ٹیسٹ نہیں کر پاتا، تو یہ دونوں صورتوں میں دوستو یہ پھر تیزی سے نیچے کی جانب آئے گا، جو کہ پہلی سپورٹ اس کی یہاں بنے گی 2600 پہ، یہ اس باکس پہ. یہاں سے گرتا ہے تو یہ باکس اس کا ڈیڈ زون ہے، فائنل زون ہے. اس کے بعد پھر یہ 16K کی ریجن میں چلا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، جو پروبیبلٹی ہم نے یہ والی لگائی تھی، کیوں لگائی تھی؟ یہ اس لیے لگائی تھی کہ اگر یہ یہاں سے دوستو بریک آؤٹ لے لیتا ہے اور سکسیسفلی ری ٹیسٹ کرتا ہے تو 23,500 کا زون کلیئر کرتا ہے. اس کا ری ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو یہ والا زون کلیئر کرنا ضروری ہے. اگر یہ زون کلیئر کرتا ہے دوستو 23,500 کا، تو دوستو اس کا نیکسٹ زون جو بنتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے 28 ہے. 28 کو اس کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ سپورٹ زون انتہائی اہم ہے. یہ باکس ہم نے شروع سے جو لگایا ہوا ہے، یہ زون اس کو کلیئر کرنے کے لیے 28 تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کلیئر ہو. یہ کلیئر ہوئے گا، 28 پہ جائے گا، 28 سے ری ٹیسٹ لے کے تو یہ اوپر کی جانب مارکیٹ جا سکتی ہے، اپنے ایکسپینشن زون میں داخل ہو جائے گا. یہ یہاں سے ایکسپینشن زون سے داخل ہو جائے گا. تو ایکسپینشن زون میں جانے کے لیے اس کو یہ مراحل سے گزرنا پڑے گا. جی تو اس لیے آپ کو جو نئے ہیں، جو ابھی ہماری نئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کو اب یہ پتہ لگے گا کہ میں نے یہ پروبیبلٹیز لگائی کیوں ہیں. جی تو دوستو ہم نے ڈسکس کل کیا تھا کہ یہاں سے لے گا ری ٹیسٹ، ٹھیک ہے، جو کہ ایک اوبویس سی پڑھی لکھی سی بات تھی کہ یہاں سے اس کا ری ٹیسٹ بنتا ہے، لیکن اس نے نہیں لیا. نہ لینے کی وجہ سے کیا ہوئی ہے جی، یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ایک ویب سائٹ آن کرتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں 174 ملین، 3.41 ملین کی صرف ایک بی ٹی سی کی لیکویڈیشن ہوئی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی، ساری شارٹس لگی ہوئی تھی، بڑی بڑی شارٹس جو ہے. بائنینس پہ صرف جی 33.8، اوکیکس پہ 38.34، بڑی بڑی لیکویڈیشنز ہوئی ہیں جی. تو 100% سکسیسفل ریٹ کے ساتھ شارٹ جو ہیں وہ سکویز ہوئی ہیں، ریکٹ ہوئی ہیں. لوگوں کا پیسہ وائٹ واش کر دیا گیا ہے. کیسے ہوا ہے، کیوں کیا ہے؟ یہاں پر جی جب آیا، یہاں پر اس نے اپنی ایک مینوپولیشن زون بنایا. مینوپولیشن زون بنایا، ہر بندے نے یہاں سے جیسے ہی اس نے ڈمپ کی طرف گیا تھا اس لائن پہ،
جی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی کینڈل ہیں یہ ڈوجی سٹارز بن رہے تھے جو کہ اس کی واضح نشاندہی تھی کہ ری ٹیسٹ کی جانب جانا چاہ رہا ہے. تو جیسے ہی ڈوجی کینڈلز بننا شروع ہوئی لوگوں نے ری ٹیسٹ کے لیے اپنے شارٹس لگانا شروع کر دی. ری ٹیسٹ لے گا شارٹ لگائیں گے, یہاں تک شارٹ لگائیں گے, یہاں سے پھر لانگ لگا دیں گے. تو جیسے ہی لوگوں نے شارٹ لگائی ہیں تو مینوپولیشن ہوئی ہے جی دوستوں, اور یہاں سے سارا جو ڈیٹا ہے انہوں نے سکویز کیا ہے. ایک ہی سپائک لگی ہے رات کو, اور ایک ہی سپائک نے جو ہے وہ اتنے اکاؤنٹ انہوں نے واش کیے ہیں, اور دوبارہ اسی ٹائم ایک سپائک دیا, سپائک دے کے واپس اپنے زون میں آ گیا. اب یہاں پر مینوپولیشن سٹارٹ ہوئی ہے, تو ابھی مارکیٹ میں جانی کیفیت آئی ہے کہ کیا کیا کیا. تو چونکہ شارٹ ٹرم آرڈر تھے تو لوگوں نے یہاں سے, اب یہ یہاں سے اوپر کی جانب گیا اور اس نے ایک میجر جو اس کی ریزسٹنس تھی جو کہ 2-3 دن سے ریزسٹنس اس کی بنی ہوئی تھی 21,800, تو دوستوں وہ اس نے بریک آؤٹ لے لیا ہے, سکسیسفلی لے لیا ہے. اور سکسیسفلی بریک آؤٹ لینے کے بعد یہ اب دوستوں یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا تو اب اس کے اندر دوستوں دو صورتحال ہیں. ایک نمبر ایک میجر اس کی جو ہے وہ اس کو یہاں پر ابھی اس ٹائم ایک ریزسٹنس کا سامنا ہے, جس جگہ پہ یہ کھڑا ہے موجودہ یہ ایک ریزسٹنس ہے. ہم یہاں پر لائن ڈرا کرتے ہیں, یہ ایک ریزسٹنس ہے. یہ ریزسٹنس کیوں ہے؟ یہ جی ہم نے آپ کو یاد ہوگی پہلا دن ایک لائن لگائی تھی اس کے اس ایئر کے آل ٹائم لو سے. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم جی اس لائن کے مطابق ہی جی یہ یہاں پر اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں جی لائن کو. جی آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ لائن یہ بھی اورنج ہی ہے, تو میں لائنز کے کلر ذرا مکس اپ ہو رہے ہیں, میں چینج کر دیتا ہوں جی. اس کو ریڈ لائن کر دیتے ہیں جی, یہ جو بڑے چارٹ کی لائن ہے, باقی ان کو اورنج رہنے دیتے ہیں جی. اس کی ابھی ہم ضرورت نہیں ہے جی, ویج کا کام ختم ہو گیا, اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں جی. تو دوستو یہ ویج ہم نے ریموو کر دیا جی. یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ اس لائن کی رسپیکٹ کر رہا ہے جو لائن اس نے یہاں سے بریک آؤٹ کی تھی. ٹھیک ہے, سمجھ لگ گئی ہے آپ کو؟ یہ لائن یہاں سے اس نے بریک آؤٹ لیا تھا, یہ ٹرائی کرتا رہا, بریک آؤٹ نہیں ہو پایا یہاں سے ڈمپ لینے کے بعد, تو یہاں سے اس نے بریک آؤٹ لیا تھا. اور یہ دوستو اب یہاں پر دوبارہ اسی لائن کو اپنی ریزسٹنس بنا کے اب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو جیسے ڈیٹا نظر آ رہا ہے جی یہ توڑے گا, توڑنے کے بعد اس کو میجر ریزسٹنس یہ والی لائن ہے, اس لائن کو اگر یہ توڑ دے گا جو کہ اس کے لیے والیوم ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا, تو یہ اس کی ہے. اور یہیں سے اپنا ری ٹیسٹ بھی لے سکتا ہے کیونکہ ری ٹیسٹ اس نے نہیں لیا, اس پہ ڈیو ہے. اچھا ری ٹیسٹ اس نے کیوں نہیں لیا یہ وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. تو ہم چلتے ہیں جی DXY کی یعنی US ڈالر انڈیکس. جو نئے ہیں ان کو سمجھ لگ جائے, اولڈ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ چارٹ ہم نے کب سے ڈرا کیا ہوا ہے جی. تو دوستو یہ ہم نے جو لائن ڈرا کی تھی یہاں سے اس نے ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن لیا تھا. ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن لینے کے بعد یہ ایک منٹ جی 4 آور چارٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو ابھی آپ کو سمجھ لگ رہی ہے. ہیڈ اینڈ شولڈر لیا, یہاں سے اس نے فوراً سے ڈمپ لیا مطلب مارکیٹ کرپٹو مارکیٹ نے فلرش کیا. جیسے ہی کرپٹو مارکیٹ فلرش کیا تو کرپٹو BTC سب اوپر گیا, سب آلٹ کوائن اپنے ہائی کی جانب جا رہے ہیں. لیکن ابھی یہ دیکھیں یہ اس نے 4 آور کینڈل وہاں پہ پمپ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ ڈمپ ہو رہا ہے. US انڈیکس ڈالر جو ہے وہ جیسے ہی اسٹرینتھن ہوئے گا کرپٹو کی موت سٹارٹ ہو جائے گی. ہم نے یہ ڈیڈ لائن لگائی تھی جی اورنج, یہ ڈیڈ لائن سے جیسے اوپر گیا تھا تو دیکھا تھا آپ نے دوستوں کہ کیسے ڈمپ آیا تھا. یہ جب بھی اس سے جیسے جیسے اوپر جاتا جائے گا اوپر جاتا جائے گا تو بٹ کوائن جو ہے اس کی موت سٹارٹ ہونی شروع ہو جائے گی, وہ بالکل زیرو کی جانب جانا شروع ہو جائے گا. تو دوستو یہ ابھی یہاں پر ری ٹیسٹ لے گا, ری ٹیسٹ کہہ رہا ہوں سوری, یہاں پر یہ سپورٹ لے گا. یہ اس کا سپورٹ زون آ گیا جس نے یہاں پر بنایا تھا. تو یہ دوستو اگر یہ 107 پہ جو اس نے یہاں سے بریک لیا تھا اس کو سپورٹ لے کے اوپر کی جانب دوبارہ سے چلا جاتا ہے تو دوستو دوبارہ ایک بڑا ڈمپ آئے گا, اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے.
اگر یہ یہاں سے دوبارہ اوپر جاتا ہے اور سپیڈ میں لے کے جاتا ہے اپنی یہاں سے سپورٹ، تو دوستو یہ ذرا گمبھیر قسم کی صورتحال ہو جائے گی بی ٹی سی کے لیے. تو اس کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے، جیسے ہی یہ اوپر جائے تو آپ نے اس حساب سے اپنی شارٹ اور لانگ لگانی ہے. صرف بی ٹی سی کے چارٹ کو نہیں دیکھتے رہنا، بیک اینڈ پہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جی تو آج کی جی بیٹ کوائن کی جو ڈومیننس ہے دوستو وہ ہے 41 سم تھنگ، 41.131 41 ہے. تو ڈومیننس بھی بیٹ کوائن کی بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. جی آلٹ سیزن جو ہے، آلٹ سیزن پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آلٹ سیزن جو ہے ابھی بھی 92 پر ہی ہے. آلٹ سیزن یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی آپ کے سامنے آن ہے. یہ 75 سے جی آلٹ سیزن سٹارٹ ہوا ہے، ابھی 92 پہ ہے. تو یہ اگر 75 سے ابو رہتا ہے تو دوستو یہ آلٹ سیزن ہے، اور اگر 75 سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو دوستو یہ بیٹ کوائن سیزن کی جانب جانا شروع ہو جائے گا. جی یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لی. جی سیکنڈ اور لاسٹ جو کہ ہمارا کی پوائنٹ ہوتا ہے جی S&P 500 امریکن مارکیٹ. یہ جی امریکن مارکیٹ نے بھی ساتھ ہی فلرش کیا تھا. یہاں سے اپنی سپورٹ جو ہم نے لگائی ہوئی تھی وہاں سے ہی اس نے سپورٹ لی تھی. سپورٹ لینے کے بعد اس نے سکسیسفلی جو ہے ریٹیسٹ کیا. ریٹیسٹ لینے کے بعد یہ سپورٹ لے کے اوپر جا رہا ہے. ابھی جی اس کے لیے میجر ریزسٹنس ہے دوستو، وہ ہے، میں ڈرا کر دیتا ہوں، یہ جی یہ جو سرکل، یہ جو لائن ہم نے ڈرا کی تھی جی یہ اس کی ہے میجر ریزسٹنس. اس کو توڑنا اس کے لیے بلش ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ دوبارہ سے یہاں سے ڈمپ کرتا ہے، ریجیکشن لیتا ہے، تو ایک بڑا ڈمپ ہوگا جو اس سپورٹ کو توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کی مارکیٹ کے حوالے سے ایسے ہے کہ آج کا بیٹ کوائن ریٹیسٹ لے گا یا یہیں سے مزید اپنی ریزسٹنس کو ٹچ کرے گا. اس کے لیے جی ہمیں آج مارکیٹ جو 6:30 PM پہ اوپن ہوئے گی پاکستان ٹائم کے مطابق، ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ یہ مارکیٹ کہاں سے اوپننگ ہوتی ہے اور اپ جاتی ہے یا ڈاؤن جاتی ہے، بلش جاتی ہے یا بیرش کی طرف جاتی ہے. تو US مارکیٹ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو اس کو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اسٹک ٹو دا اسکرینز. اپنے لانگ اور شارٹ جب بھی لگائیں تو اسکرین آف نہ کیا کریں، اسکرین کے سامنے بیٹھ کے فری ہو کے پھر لگایا کریں، کیونکہ لانگ اور شارٹ جو ہیں وہ آپ کو وائٹ واش کر دیتی ہیں. آپ کا اکاؤنٹ سارا آپ کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. لہٰذا اسکرین اپنی اس کے سامنے بیٹھا کریں پھر لانگ شارٹ لگایا کریں. سپورٹ کا تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جی اس ریزسٹنس سے نکالنا ہے، وہ چل جاتا ہے. جو فیوچر ٹریڈ ہے وہ فیوچر ٹریڈ جی وہ اسکرین کے سامنے بیٹھنا مانگتی ہے اور وہ ضروری ہے بیٹھنا. جی تو دوستو امید ہے کوئی پوائنٹ نہیں رہ گیا ہوگا. میں نے آلموسٹ سارے پوائنٹ جو میں کہنا چاہ رہا تھا میرا خیال ہے کہ میں نے بتا دیے ہیں آپ کو. آج کے لیے دوستو اتنا ہی. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اللہ حافظ.